بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں اس بات کا بتایا گیا ہے کہ عورت کے پچھلے راستے سے ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ بیوی سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایک اور بات ہمیں علمی نکتے کی یہ پتہ چلی کہ عورت سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے من حیث امرکم اللہ، اسی راستے کی طرف آ سکتے ہو جہاں اللہ نے اجازت دی ہے۔ آج کل یہ لوگ جو ہے بیہودہ فلمیں، ہمارے جو نئی نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ یورپ اور امریکہ سے جو گندی فحش فلمیں آتی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے فطرت کے راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنی عورت سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے۔ تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ حدیث سے بھی منع ہے، اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے، اور قرآن کی اس آیت سے بھی۔ اس آیت میں دو طرح سے، ایک تو اللہ نے حالت حیض میں ہم بستری کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں ناپاک خون آتا ہے، تو اسی طرح دوسرے راستے میں ہم بستری کرنے میں بھی گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے انسان، اس لیے بھی حرام ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ من حیث امرکم اللہ، اس راستے میں آؤ جہاں تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب کہ کوئی راستہ ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور اس کا حرص کے لفظ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ راستہ ہے جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ راستہ جو ولادت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف آنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس پہ قرآن نے پابندی لگائی ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے، اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا۔